اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ جائز امور میں اعتدال۔ نیکی کے ذکر پر فرمایا کہ نیکی کی جڑ یہ بھی ہے کہ دنیا کی لذات اور شہوات جو کہ جائز ہیں ان کو بھی حد اعتدال سے زیادہ نہ لیوے۔ جیسا کہ کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے حرام تو نہیں کیا، مگر اب اسی کھانے پینے کو ایک شخص نے رات دن کا شغل بنا لیا ہے۔ اس کا نام دین پر بڑھانا ہے، ورنہ یہ لذات دنیا کی اس واسطے ہیں کہ اس کے ذریعہ نفس کا گھوڑا جو کہ دنیا کی راہ میں ہے وہ کمزور نہ ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے یکہ والے جب لمبا سفر کرتے ہیں تو 7 یا 8 کوس کے بعد وہ گھوڑے کی کمزوری کو محسوس کر کے اسے دم دلا دیتے ہیں اور نہاری وغیرہ کھلاتے ہیں تاکہ اس کا پچھلا تکان رفع ہو جاوے۔ تو انبیاء نے جو حظ دنیا کا لیا ہے وہ اسی طرح ہے، کیونکہ ایک بڑا کام دنیا کی اصلاح کا ان کے سپرد تھا۔ اگر خدا کا فضل ان کی دستگیری نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کے زانوں پر ہاتھ مار کر فرماتے کہ اے عائشہ، راحت پہنچا، مگر انبیاء کا یہ دستور نہ تھا کہ اس میں ہی منہمک ہو جاتے۔ انہماک بے شک ایک زہر ہے۔ ایک بدمعاش آدمی جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کھاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک سالے بھی کرے تو خدا کی راہیں اس پر نہیں کھلتیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، مائدہ آیت نمبر 9۔ تنعم اور کھانے پینے میں بھی اعتدال کرنے کا نام ہی تقوی ہے۔ صرف یہی گناہ نہیں ہے کہ انسان زنا نہ کرے، چوری نہ کرے، بلکہ جائز امور میں بھی حد اعتدال سے نہ بڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ اندر ایک حجرہ میں تھے۔ حضرت عمر نے اجازت چاہی، آپ نے اجازت دی۔ حضرت عمر نے آ کر دیکھا کہ صف کھجور کے پتوں کی آپ نے بچھائی ہوئی ہے اور اس پر لیٹنے سے پیٹھ پر پتوں کے داغ لگے ہیں۔ گھر کی جائیداد کی طرف حضرت عمر نے نظر کی تو دیکھا کہ ایک گوشے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر، تو کیوں رویا؟ عرض کی کہ خیال آتا ہے کہ قیصر و کسریٰ جو کافر ہیں ان کے لیے کس قدر تنعم اور آپ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا میرے لیے دنیا کا اسی قدر حصہ کافی ہے کہ جس سے میں حرکت کر سکوں۔ میری مثال یہ ہے جیسے ایک مسافر سخت گرمی کے دنوں میں اونٹ پر جا رہا ہو اور جب سورج کی تپش سے وہ بہت تنگ آوے تو ایک درخت کو دیکھ کر اس کے نیچے ذرا آرام کر لیوے، اور جوں ہی کہ ذرا پسینہ خشک ہو پھر اٹھ کر چل پڑے۔ تو یہ اسوہ حسنہ ہے جو کہ اسلام کو دیا گیا ہے۔ دنیا کو اختیار کرنا بھی گناہ ہے اور مومن کی زندگی اضطراب کے ساتھ گزرتی ہے۔ پر ہماری 2 آنکھیں ہیں اور کیا کچھ دیکھ رہی ہیں، اور کوئی فولاد وغیرہ کی بنی ہوئی نہیں ہیں۔ ذرا بینائی جاتی رہے تو پھر اپنی ہستی کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور جب اندھا ہوا تو موت ہی ہے۔ تو دنیا کی زندگی کا بھی یہی حساب ہے۔ دنیاوی زندگی ناقابل اطمینان ہے۔ مومن کو اس زندگی پر ہرگز مطمئن نہ ہونا چاہیے۔ اتنی بلائیں اس زندگی میں ہیں کہ شمار نہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے کہ انسان کا پخانہ کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور منہ کے راستہ پخانہ آتا ہے، اور اس کا نام
الاؤس ہے، پھر اسی طرح گردہ اور مثانہ کی بیماریاں ہیں کہ رنگا رنگ کے سرخ، سبز اور سیاہ پتھر بن جاتے ہیں، اور ان کا کوئی خاص سبب بھی کیا بیان ہو سکتا ہے، بلکہ عمرا لوگ جو کہ عمدہ غذا اور نفیس پانی استعمال کرتے ہیں، انہی کو ایسے امراض ہوتے ہیں۔ اگر دو شخص ایک ہی جگہ رہتے ہوں، ایک ہی قسم کی ان کی خور و نوش ہو، پھر ایک ان میں سے ایسے عوارضات میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا۔ اسی لیے طب کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ ظنی علم ہے۔ علل مادیہ میں یہ لوگ اسباب کی تحقیق کرتے ہیں، مگر اس کا بھی سبب بتلا دیں کہ جب الہام ہونے لگتا ہے یا کشف، تو اس وقت نیند سی آنے لگتی ہے۔ اس کے کیا اسباب ہیں؟ ان لوگوں کا دستور ہے کہ جب ان کو ایک بات کا سبب معلوم نہ ہو تو اس سے انکار کر بیٹھتے ہیں، اور اسی لیے وحی اور الہام کے منکر ہیں۔ یہ علوم بے انتہا ہیں، جب تک بے اعتدالیوں کا حصہ دور نہ کرے اس سے واقف نہیں ہو سکتا۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، نازعات آیت نمبر 41۔ جو خواہش جائز اپنے مقام اعتدال سے بڑھ جاوے، اس کا نام ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک رویا۔ کوئی 30 سال کا عرصہ گزرا، میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ بٹالہ کے مکان میں ایک حویلی ہے، اس میں ایک سیاہ کمبل پر میں بیٹھا ہوں اور لباس بھی کمبل ہی کی طرح پہنا ہوا ہے، گویا کہ دنیا سے الگ ہوا ہوں۔ اتنے میں ایک لمبے قد کا شخص آیا اور مجھے پوچھتا ہے کہ مرزا غلام احمد، غلام مرتضیٰ کا بیٹا کہاں ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ کہنے لگا میں نے آپ کی تعریف سنی ہے کہ آپ کو اسرار دینی اور حقائق اور معارف میں بہت دخل ہے۔ یہ تعریف سن کر ملنے آیا ہوں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا۔ اس پر اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بہہ کر رخسار پر پڑتے تھے۔ ایک آنکھ اوپر تھی اور ایک نیچے، اور اس کے منہ سے حسرت بھرے یہ الفاظ نکل رہے تھے، تہی دستان عشرت راہ۔ اس کا مطلب میں نے یہ سمجھا کہ یہ مرتبہ انسان کو نہیں ملتا جب تک کہ وہ اپنے اوپر ایک ذبح اور موت وارد نہ کرے۔ اس مقام پر عرب صاحب سے مراد ابو سعید عرب صاحب جو اس مجلس میں موجود تھے نے حضرت کا یہ شعر پڑھا، جس میں یہ کلمہ منسلک تھا، می خواہ نگار من تہے دستان عشرت راہ۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے پھر اس کلمہ کو اس مصرع میں جوڑ دیا کہ یاد رہے۔ آئینہ کمالات اسلام میں اس پر ایک نظم لکھی ہوئی ہے، ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 37 تا 39۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔